نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک سب۔ ابھی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ سب سیٹ ہو گیا؟ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، آپ تشریف لائے۔ نہیں سر، آپ نے وقت نکالا، آپ کا ماشاءاللہ بہت بزی اسکیجول ہوتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں کہ میں جزاک اللہ خیر۔ شرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ سب بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور آمین۔ آپ لوگوں نے جو کیا ہے اور بس ان کے لیے کوشش کریں کہ ان کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بن جائے، کیونکہ انشاءاللہ کا تو آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ماں باپ کو یہ نہیں کہا کہ اس نے کیسے اپنی اولاد کے ساتھ زندگی گزاری۔ اولاد کو ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ اس نے ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ ایک سائیکل ہے سر، جو آج اولاد ہے اسی نے کل ماں باپ بننا، اور یہ ایک ایسی اللہ کا نظام ہے یہ والا والدین کے حوالے سے کہ آپ دنیا میں برے کام کریں اچھے کام کریں، اس کا آپ کو دنیا میں اجر بھی مل سکتا ہے، آپ کو اس کی سزا بھی مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ جو آپ کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں ایسا ہے کہ اگر آپ کا ان کے ساتھ اچھا رویہ رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کا دکھائے گا آپ کو، اور اگر جن لوگوں کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ درست نہیں ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھائے گا۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو آپ دنیا کے اندر بھی اس کی پرائز دے کے جائیے، اس کے بغیر جاری سکتے۔ اور اتنی ایگزامپلز ہیں ڈاکٹر صاحب، اتنی ایگزامپلز ہیں، اتنے کثیر ایگزامپلز ہیں، میں اپنی فیملیز کے اندر میں نے دیکھی ہیں، اپنی فیملی سے باہر دیکھی ہیں، اپنے دوست احبابوں میں دیکھی ہیں، بھری پڑی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا قانون اللہ کا ہے کہ آپ کو دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت نیک تھے لیکن بڑی مشکل زندگی انہوں نے گزاری ہے یا بڑی تکلیفوں میں رہے، اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو دنیا کے اندر میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے ان کے معاملات صحیح نہیں تھے یا ان کی بہت ساری چیزیں صحیح نہیں تھیں، لیکن دنیا کے اندر ہمیں کوئی ان کے اوپر نظر نہیں آتی کوئی تکلیف۔ لیکن والدین کا معاملہ بالکل ہی مختلف، گرتے پڑتے سنورتے ہر قسم کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ پھر جس میں قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ ان کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں، اور اگر اولاد نیک ہو تو اولاد کے درجات کو اللہ تعالیٰ جو ہے والدین کے درجات کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یعنی والدین کو سے اگر اے گریڈ میں رکھا ہے اور اولاد اگر بی گریڈ میں ہے تو ملا دیتا ہے، اور ملاتا ہے اتنی خوبصورتی سے ہے کہ والدین کو بی گریڈ میں نہیں لاتا، اولاد کو اے گریڈ میں لے آتا۔ تو بس اس کا صدقہ جاریہ بنے۔ مختلف لوگ مختلف بات کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو روایت سے بھی جوڑتے ہیں، لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو کرنی چاہیے، جس میں خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ ضرور آپ کو تعلق رکھنا چاہیے جن سے آپ کے والدین تعلق رکھتے تھے، یا جن کو اپنے والدین جن کے ساتھ محبت کرتے تھے یا پیار رکھتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ وہ ایسے کام ہمارے استاد ہمیشہ ہم سے کہتے تھے کہ یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی کام ہو جو والدین کی خواہش تھی کرنے کی لیکن والدین نہ کر سکے کسی وجہ سے، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہو اور آپ میں طاقت ہو وہ کام کرنے کی تو ضرور کوشش کرنی چاہیے اس کو کرنے کی۔ تو یہی صدقہ جاری ہے۔ باقی تو سب جانا تو سب نے، الٹیمیٹ تو آپ کو پتا ہے کہ سب نے جانا ہے، لیکن بس یہ ذہن میں ہو کہ ہم نے جب وہاں جانا ہے
اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے سورہ مریم میں کہتا ہے نا کہ وہ کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اس دن ہر ایک نے ایک ایک کر کے آنا ہے. اور میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے سامنے ہم حاضر ہو جائیں اور اللہ مجھ سے کہے کہ انور کامدی کوئی حساب کتاب نہیں تیرے ساتھ، یہ بتا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، تو میرے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اللہ کو کہنے کے لیے کہ میں نے یہ کیا. اس وقت میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں. اللہ کہے گا میں کوئی حساب کتاب کر ہی نہیں رہا نا، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تو نے چوری کی، بےایمانی کی، جھوٹ بولا، شراب پی، زنا کیا، کفر کیا، منافقت کی، کچھ نہیں پوچھتا. تو یہ بتا مجھے کو اپنی 3 کام بتا دے جو تو نے میرے یا میرے بندوں کے لیے. میں حلال حرام کی کوئی بات ہی نہیں پوچھتا، تو میرے پاس تو وہ بھی کہنے کو. تو بس شاید کوئی ایسے کام ہوں، شاید کچھ ایسی چیزیں ہوں جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے. اور جیسے میں آپ کے جب گھر پہ آیا تھا تو آپ کے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے لیفٹ سائڈ پہ، انہوں نے جس حدیث کا ریفرنس دیا تھا، بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو آپ ممبر پہ چڑھتے جا رہے تھے اور آپ آمین کہتے تھے زور سے. اور صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ جبرائیل جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور آپ آمین کہہ رہے تھے. تو اس میں جو ایک دعا تھی، 3 دعائیں تھیں، اس میں ایک دعا یہی تھی کہ جس کو بزرگ والدین ملے اور وہ اگر اس کے ساتھ خدمت کر کے اپنی چیزوں کو نہ معاف کرا سکے تو بڑا بدقسمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا موقع دیا ماشاءاللہ، اور آپ نے بھرپور اس کے ساتھ وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور اس کا اجر دے گا بھرپور. اور جو کچھ آپ نے کیا آپ کی اولاد نے دیکھا ہے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اسی طرح سے کرے گی. یہ تو ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے سر. وہ کہتے ہیں نا انسان جب دنیا میں جو بھی بات کرتا ہے یہ بات اس کی جو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی موت سے پہلے وہ بات دوبارہ سنے نہیں. تو اگر ہم نے جس کے لیے اچھے الفاظ نکالیں تو ہمیں اچھے الفاظ سننے کو ملیں، اور کسی کے ساتھ برے الفاظ نکالنے، زیادتی والے الفاظ نکالنے تو پلٹ کے ہم پہ ضرور آئیں گے، ایسا ہو. تو بس ایک بار پھر آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کے والد صاحب کے لیے دعا، اور آپ کی والدہ صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے، آمین، کچھ جنت الفردوس کے اندر مقام عطا فرمائے، اور آپ کو آمین، اور آپ کو ان کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنائے. آمین. جزاک اللہ خیر. طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی سر، اللہ کا شکر الحمدللہ. ویسے طارق صاحب میں تو آپ سے اس دن پہلی دفعہ ملا اور سر آپ کی جب پروفائل میں دیکھتا تھا تو اس میں کافی بلکی انسان نظر آتا تھا مجھے. وہ تو سر ویسا ہی ہوں، وہ تو کپڑے کوئی ایسے ہوں گے شاید. نہیں سر، ایسے بھی کوئی کپڑے نہیں، ہمارے بھی ایسے ہی کپڑے ہوتے ہیں لیکن ہم تو بلکی لگتے ہیں سر، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اس کا مطلب وہ تصویر مجھے چینج کرنی چاہیے. ہاں بالکل چینج کریں. میں ابھی آپ کو پتا ہے میرا بہت ویٹ تھا، میرا آج سے 2 سال پہلے کتنا ویٹ ہوگا سر اندازہ نہیں. میرا سر 126 کلو تھا. اچھا، آپ نے تو پھر آج بہت سے 2 ریڈیوس سال کیا. پہلے تک. اچھا، پھر آپ نے وہ میرا تھوڑا سا کمر کا پرابلم ہو گیا تھا، میری جو ہے نا وہ کیا کہلاتی ہے وہ نیچے کی جو ڈسکیں ہوتی ہیں نا، ڈسکیں وہ کیا ہوتے ہیں L2 L5 L4 کیا ہے جی. وہ پتہ نہیں کون سی ہیں، وہ ساری میری ہلی پڑی ہوئی ہے ساری. اچھا. بہت برے حالات میں تھا، میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا سر، سجدے میں تو جانے کا تصور ہی نہیں تھا میرا. تو میں 2 سال پہلے جب کراچی میں تھا تو لیاقت کے اندر، لیاقت نیشنل کے اندر وہاں کے جو نیورو سرجن ہے میرے خیال میں ڈاکٹر سلمان کر کے کچھ جی جی ذہن میں نام نکل گیا میرے. تو ان کے پاس جب میں گیا تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ آپ نے اچھی خاصی اپنی کمر کا جو ہے نا ستیہ ناش کیا ہوا. تو اب 2 سلسلے ہیں آپ کے، جی دونوں مشکل ہیں. میں نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا ایک سلسلہ یہ ہے کہ آپریشن کر دیتے ہیں جی اور آپ کو پتا ہے رسکی ہوتا ہے، صحیح. اور دوسرا یہ کہ اپنا وزن کم کریں. دونوں مشکل ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کتنا وزن کم کریں؟ اب ظاہر ہے 126 کلو کا آدمی ہوگا، ذہن میں یہی ہوگا 2 4 5 کلو کم کروائیں گے. جی جی. ایسا کریں اپنا وزن جو ہے نا آپ لے کے آ جائیں 80 کلو کا. ارے بھائی اچھا. میں تقریباً جو ہے وہ 126 سے جو ہے سر 88 کلو تک تو لے آیا ہوں. اب ماشاء اللہ 88 سے جو ہے نا وہ نیچے جاتا نہیں ہے سر. سر لیکن اتنا کیسے کیا، یہی ہمیں گر بتا رہے.
سر میں روز کا آپ سمجھیں ایوریج کورونا آنے سے پہلے تک روز کا میں تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر کی تو بھاگتا تھا، میں جاگنگ کرتا تھا. بھاگتے تھے جاگنگ، ماشاء اللہ. جی جی تقریباً آپ سمجھیں کہ 7-8 کلومیٹر رات کو اور 4-5 کلومیٹر صبح. اور ڈائٹ کا بڑا خیال رکھتا تھا سر. بڑے عرصے تک تو میں نے چاول روٹی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. کھانا کھاتا تھا، گوشت مرغی سب روکھا کھاتا تھا، لیکن چاول روٹی نہیں کھاتا. اچھا تو بس سر اسی طرح سے ہو گیا، لیکن پھر بھی نہیں جاتا سر. یہ اب 88 پہ پھنس گیا. اچھا سر یہ بتائیے اب تک جو آپ پڑھ رہے ہیں جی سر، کہاں تک آپ مطمئن ہیں یہ پہلے بتائیں، اس سے پہلے کہ ہم گاڑی آگے چلائیں. سر بس میرا تو یہ مشکل لگ رہا ہے، چیزیں گریسپ نہیں ہو رہی، آگے دوڑ پیچھے چوڑ والا حساب لگ رہا ہے. اچھا چیزیں بالکل ہی سمپل بھی چیزیں جو آپ کئی دفعہ پوچھتے ہیں تو بالکل ذہن میں نہیں آتی. اچھا پچھلی دفعہ آپ نے پوچھا ضمائر، اور میں نے کافی یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ یعنی کم از کم وہ پتا تو ذہن میں میرے ضمائر بالکل ذہن میں ہی نہیں آ رہا تھا یہ کس کو کہتے ہیں. تو اچھا یہ تو یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ اس مخصوص وقت کے اندر آدمی کے ذہن میں نہیں رہتا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یاد ہی نہیں ہوتا، مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا، یاد ہی نہیں رہتا. تو آپ کا کون سا والا معاملہ ہو جاتا ہے سر؟ میرا خیال ہے سر والا ہوتا ہے یا پرماننٹ فیس والا ہوتا ہے؟ سر ہم سب کے سامنے شرمندگی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں پرماننٹ والا ہی ہوتا ہے. کوئی بات نہیں سر، تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے سر، اس کو ایک آدھ دفعہ دوہرا لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے سر محنت کی کمی ہے اصل میں، تو اس میں کوئی شک نہیں، کنفیس کرتے ہیں کہ محنت کی کمی ہے اس معاملے میں. دیکھیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مطلب اس میں آپ کو اس میں کوئی تکلف میں بھی نہیں رکھنا چاہوں گا کہ ڈیفینیٹلی ایک ایسے کلام کو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں جو اللہ کا کلام ہے، اور اگر ہم اس میں اپنی ڈیفینیٹلی کنسنٹریشن نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری وہ پرائرٹی نہیں ہے. پرائرٹی نہیں ہوگی تو پھر اللہ بھی جو ہے نا وہ اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے. لیکن جو لوگ اس میں اس کو تھوڑی سی اپنی کنسنٹریشن رکھتے ہیں، پرائرٹی بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چیزیں آسان کر دے گا. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، بس مجھے کسی طرح سے کرا دے. تو اگر یہ نیت بھی رکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت آسانی پیدا کرے گا، کوئی مشکل کام نہیں. انشاءاللہ باقی ایک دفعہ جو ہے نا سر ٹرین پہ پٹری پہ آپ کو آنا ہے، بس ایک دفعہ انشاءاللہ آ جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کو انشاءاللہ کامیاب. شہزاد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. السلام، آپ کیا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. بس اللہ ہی سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور کوشش ہم کر رہے ہیں کسی بھی، بس یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، لیکن جتنی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی میں بس ہمارے جو ہے وہ علم میں اضافہ فرما دے. بالکل کرے گا. میں آپ کو ایفرٹس ہم کرتے ہیں، یعنی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں ڈاکٹر طارق بھی کرتے ہیں، تو ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ ایک اپنے ہفتے میں جو بھی ٹائم آپ کا فکس ہے اس ٹائم کو بھی نکالتے ہیں. وہ بھی آپ نے اپنی ایک الگ سے ٹائم نکالا ہوا ہے. آپ کو ایک سوچ ہوتی ہوگی، فکر ہوتی ہوگی کہ میری آج کلاس ہے، یہ گھنٹہ میں فارغ نہیں ہوں گا، یہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، یہ بھی تو ایک فکر ہے نا. جی ہاں بالکل. آپ اسی کے ساتھ لگے رہے، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جو سرکل ہے اس میں ڈاکٹر نعمان ہیں، ڈاکٹر عزیز ہیں، یہ نا ماشاءاللہ یہ بھی چلتے پھرتے جو ہے وہ پروفیسر بن چکے ہیں. یقیناً مجھے آج میں آپ کو ایک اچھی بات شیئر کروں کہ آج بلکہ مسجد میں یعنی ہم جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے، تو جو خطبہ دیا جا رہا تھا تو اس میں بہت سارے ورڈ ہمیں مطلب اس کے اسی کی برکت، ان کلاسوں کی برکت سے اور ہماری تجوید کی کلاس کی برکت سے جو ہم سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کلاس کی ماشاءاللہ برکت سے اب ہمیں کچھ سمجھ میں چیزیں آنے لگی ہیں جو کہ پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی. دیکھیں بس صرف تھوڑی سی ہمت رکھیے سر، تھوڑا سا پیشنس رکھیں، کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے نا چیزوں کو بہت آسان کرے گا. بے فکر انشاءاللہ انشاءاللہ. ڈاکٹر فرا آپ بس کیا یہ کہ بس
جی میرے خیال میں تو پچھلے کی کچھ ریویژن ہونی چاہیے، ایگزامپلس چاہے قرآن سے ہوں چاہے لینگویج سے ہوں، کیونکہ وہ چیزیں پھر بھول رہی ہیں کچھ. جی ہاں اچھا ٹھیک ہے. ایکچولی چکر ایسا تھا کہ ہم نے جو اپنا تھوڑا سا پیٹرن بنایا ہوا نا، اس پیٹرن میں کیا ہے کہ آپ کو ہم نے پہلے ایک سمپلیفائڈ کرایا تھا، اور کچھ میں نے آپ کو یاد ہوگی قرآن کی آیت کرائی بھی تھی. اب اس کے اندر ہم نے اب تھوڑے سے مرکبات آ جائیں گے. یہ مرکبات جب تھوڑے سے ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہم ایک اچھی خاصی قرآن کی آیات کرائیں گے. تو ابھی صرف یہ کہ جو آپ لوگ اس سے پہلے کر چکے ہیں نا، کیونکہ یہ مرکب ہے ہمارا یہ، اور اس کے بعد ایک اور ہے، وہ تو بہت آسان مرکب ہے، اس کو کچھ بھی نہیں. تو ان دو مرکب کو کرنے کے بعد ہم نے قرآن کی آیات ہی کرنی، تاکہ دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ بھی آپ کا پورے کا پورا انشاءاللہ تعالی ریوائز ہوگا، نہ بلکہ وہ ریوائز ہوگا بلکہ ہم اس کو قرآن کی آیات سے کریں گے، تو وہ آپ کا ایک اچھا لنک بھی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو بس جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اسی کو تھوڑا سا دیکھتے رہے تو چیزیں انشاءاللہ تعالی جو ہے نا بہتر سے بہتر ہو جائے گی. تھوڑا سا پیشنس رکھیں، کیونکہ شروع کے اندر جب یہ ایکچولی یہ سارا آپ کا انیشل اسٹیج ہے. اسم کا بھی آپ سمجھیں انیشل اسٹیج ہے. جیسے ہی ایک پارٹ ہمارا یہ مرکبات کا ختم ہوگا نا، تو پھر آپ کا اسم کا ایک چھوٹا سا پورشن رہ جائے گا، لیکن وہ بہت ساری چیزیں کور کرے گا. تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے، اور پھر اس میں قرآن کی بہت ساری آیات آپ کے سامنے آئیں گی، تو آٹومیٹکلی جو ہے نا آپ کو ایک محسوس ہونے لگے گا کہ یار اب باقی ہم کچھ کر رہے ہیں. پھر جب آپ فیل میں جائیں گے تو پھر تو ایکشن اور آپ کا جو ہے نا بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو بس تھوڑی سی پیشنس رکھیں، کنسسٹنسی رکھیں. دلی دورست نہیں ہے، کیا ہے وہ دلی دورست ہے نا، یہ دلی دورست نہیں ہے. تو بس بے فکر ہے انشاءاللہ. چلیں جی مجھے بتائیے آپ مرکب اضافی بھول کر رہے جاتے ہیں. ہیں. جی سر. تو ہم لوگ ذرا ہماری میموری مجھے ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی کمزور ہو گئی ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں، آپ سارے لوگ پہ ہیں دکتور، اور اتنی موٹی موٹی آپ لوگوں نے پڑھی کتابیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگ آج بھی مشکل ترین نام بھی آپ لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، دوائیاں بھی یاد ہوتی ہیں، سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. تو میموری کا مسئلہ تو ڈاکٹروں کے ساتھ کم ہی ہونا چاہیے، اور کم ہی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ اپنے آپ کو خام خام وہ کر رہے، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی تکلف نہ کرے. میموری بھی آپ لوگوں کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور ذہن بھی بہت اچھا ہے. اور جو میرے اپنے کچھ جاننے والے ڈاکٹر جو سرجنز ہیں، آپ یقین مانیں جب میری ان سے بات ہوتی ہے، وہ جو ان چیزوں میں، جیسے ہمارے ایک ڈاکٹر عابد رضوی صاحب ہیں لاہور کے اندر، نیورو سرجن ہوتے ہیں، ان سے میری کبھی بات ہوتی ہے تو مجھے ایک ہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ یقین مانیں گامدی صاحب، اب ہم جب میں آپریشن کرنا چاہتا ہوں یا کوئی چیز کرتا ہوں نا، تو مجھے اللہ کی قدرت جو ہے نا باقی صاف نظر آتی ہے. تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ جس شعبے میں اس سے تعلق رکھتے ہیں نا، تو خود بخود جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ اللہ کے ساتھ آپ یہ دعا کیا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیرے کلام کو سیکھنا ہے، تیرے کلام کو سمجھنا ہے. ہم کوئی نہ پروفیسر بننا چاہتے ہیں، نہ ہم کوئی عالم بننا چاہتے ہیں، ہم تیرے کلام کو اس طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں جس طرح سے وہ مطلوب ہے. بس اللہ تعالیٰ خود راہ کھولے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ بس ایک گرہ ہے سر. میں ہمیشہ ڈے ون سے آپ لوگوں سے کہا ہے میں نے کہ یہ گرہ ہے، یہ گرہ جس دن کھل گئی نا اللہ، اور یہ گرہ کھولے گا بھی اللہ. کوئی نہیں کھول سکتا، نہ میں کھول سکتا ہوں، کوئی نہیں کھول سکتا. اللہ گرہ کھولے گا. جس دن اللہ نے گرہ کھولی آپ کے لیے چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہو جائے. چلے جی ہم مرکب اضافی کر رہے ہیں. مرکب اضافی کے حوالے سے بتائیے ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کے ذہن میں مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں، مرکب اضافی کے کیا اجزاء ہوتے ہیں، اور مرکب اضافی کے اجزاء کس طرح سے بنتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا مرکب ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اس سینس میں کہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہے، جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. جس میں ایک جی بولیں. جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا جائے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زبردست. اور اس کے دو حصے ہوں گے، مضاف اور مضاف علیہ. مضاف جس چیز کی طرف نسبت دی جائے اسے مضاف کہیں گے، اور جس کی طرف نسبت دی جائے اس کو مضاف علیہ کہیں گے. ٹھیک ہے سر، زبردست.
اور مضاف علیہ کی آپ نے دو خاص پراپرٹیز بتائی تھی. ایک تو یہ کہ یہ لازماً حالت جر میں ہوگا اور یہ معرفہ ہوگا. معرفہ عموماً عموماً کبھی کبھار نکرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لازماً جو چیز ہے وہ حالت جر ہے، اور معرفہ آپ کہیں عموماً اوور 95%. ٹھیک ہے. اور مضاف کے بارے میں مضاف اس میں ایک تو ایک اس کا مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا الف لام داخل نہیں ہوگا. دو امپورٹنٹ باتیں ہیں مضاف کے لیے، الف لام داخل نہیں ہوگا اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا. اعراب جب آپ کہتے ہیں ہلکا ہوگا تو اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کی تنوین جو ہے اس کو ختم کر دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اور اس کا آپ نے وہ نون عربی جی وہ تمام اسما جس کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے اس کی تنوین کو ختم کر دیتے ہیں، اور وہ تمام اسما جن کے اوپر نون عرابی داخل ہوتی ہے. نون عرابی کس میں داخل ہوتی ہے؟ مثنیٰ کے تمام صیغوں میں داخل ہوتی ہے اور جمع مذکر کے صیغوں میں داخل ہوتی ہے. اس کی نون عرابی کو ہٹا دیتے ہیں تو اعراب آپ کا ہلکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلے میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. میں نے آپ سے کہا زید کا گھر، کیا بنائیں گے سر آپ اس کا؟ اس کو ٹرانسلیٹ کریں سر. زید کا گھر. جی سر آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ بتائیے. زید کا گھر. جی زید جو ہے وہ مضاف علیہ ہے اور گھر جو ہے وہ مضاف ہو گیا. ٹھیک ہے بنائیے. بیتو زید کیا بیتو زیدن. زیدن کیوں کر رہے ہیں سر جی؟ مضاف کس حالت میں ہونا چاہیے؟ جی زیدو ہوگا، سوری. نہیں، مضاف الیہ کس حالت میں ہونا چاہیے؟ مضاف علیہ اس کا مضاف علیہ جر میں ہوگا. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ بیتو زیدی. زیدی کیوں کر رہے ہیں؟ مضاف الیہ کا تو اعراب تھوڑی ہلکا کرتے ہیں، مضاف کا اعراب ہلکا کرتے ہیں. جی اچھا ٹھیک. تو کیا ہو جائے گا؟ بیتو زیدو. زیدو کیوں کر رہے ہیں؟ مضاف الیہ جو ہے وہ کس حالت میں ہونا چاہیے؟ حالت جر میں ہونا چاہیے. جی تو جر کریں سر. اور آپ زیدو کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مضاف الیہ کا تو نہ آپ اعراب ہلکا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. مضاف الیہ تو سمپلی حالت جر میں ہونا چاہیے، بس معرفہ ہوگا اور حالت جر ہوگا. زید تو خود معرفہ ہے، اس کو حالت جر کریں کیا بنے گا؟ اس کی حالت رفع بنے گی زیدن، اس کی حالت نصب بنے گی زیدن، اس کی حالت جر کیا بنے گی؟ زیدن. بیت زید. طارق صاحب میں آپ سے کہتا ہوں اس کا گھر. اس کا گھر سر اس میں سر اس یہ تھرڈ پرسن میں آئے گا. یہ تھرڈ پرسن میں آئے گا. جی تو بیتو ہو. ضمیر آ جائے گی، اور ضمیر کون سی آئیں گی؟ اٹیچ ضمائر آئیں گی جو میں نے آپ کو بتائی تھی.
ایک ضمائر حالت رفع کے تھے، او ہما ہم، او ہیا ہما ہننا، انت انتم انتم، انتی انتم انتن، جی انا نحنو. حالت جر اور حالت نصب کی ضمیر او ہما ہم، ہی آ ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا. جی ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر فرح، جی زید کے گھر کا دونوں دروازہ، کیا لگ رہا ہے؟ سر اس میں دو ہیں، زید کا گھر اور گھر کا دروازہ، جی، دو مرکب اضافی. دو مرکب اضافی ایک جگہ جمع ہو گئے، زید کا گھر اور ایک دوسرا ہو گیا گھر کا دروازہ. جی تو اس میں دروازہ تو مضاف الیہ ہو گیا اور زید جو ہے وہ مضاف ہو گیا، لیکن جو گھر، سوری سر، زید مضاف الیہ ہو گیا اور دروازہ مضاف ہو گیا. ہاں، اس کو میں کہوں کہ یہ مضاف الیہ ہو گیا اور اس کو میں کہوں یہ مضاف ہو گیا. اور ٹھیک ہے، جو گھر ہے وہ دونوں طرف سے استعمال ہو رہا ہے میرا وہ خیال ہے. دونوں طرف سے استعمال ہو رہا ہے. تو پہلے آپ بیسکلی کام کیا کریں کہ آپ پہلے مضاف و مضاف الیہ تو بنا لیں، سمپل. ٹھیک ہے جی. دروازے کی عربی کیا ہے سر؟ بابو بنے گا، پھر بابو. بابو. اور مضاف الیہ زید ہے، زید کس حالت میں ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے اور حالت جر میں ہونا چاہیے. تو کیا بن جائے گا؟ زیدن. زید. اب بیچ کا آ گیا گھر. اب یہ جو گھر ہے یہ مضاف بھی ہے اور یہ گھر مضاف الیہ بھی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. اچھا، اب اگر مجھے اس باپ کے لیے میں اگر گھر بناتا ہوں، باپ کے لیے میں اگر گھر بناتا ہوں تو یہ باپ کے لیے یہ گھر جو زید کا گھر، تو یہ اس کے لیے مضاف ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے نا؟ اور گھر کے دروازے کے لیے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. یہ دونوں پارٹ کر رہا ہے نا؟ جی تو پھر یہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا؟ ہاں، اب اس کے اندر کرنا کیا ہوگا، اس میں دونوں قانون آ جائیں گے. اس میں دونوں قانون آ جائیں گے کہ آپ نے اس کو مضاف الیہ کیا تو یہ البیتی ہو گیا. لیکن یہ جب مضاف بنے گا تو آپ کو پتا ہے مضاف پہ تو الف لام آتا نہیں ہے. تو بس اس کا ایک سمپل قانون یاد رکھ لیں کہ جب بھی اس قسم کا مرکب اضافی ہو جس میں ایک سے زائد مرکب اضافی جب آتے ہیں، ایسے مرکب اضافی کو پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں، کمپلیکس مرکب اضافی کہتے ہیں. اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ جو پہلا اور آخری مضاف و مضاف الیہ ہوتا ہے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں، وہ جس طرح سے نارمل بنتا ہے اس طرح سے اس کو بنا لیں، اور بیچ میں جو کچھ آئے گا، یہ تو ابھی دو جملے ہیں نا، میں آپ کے سامنے بھی ایک اور رکھتا ہوں، اس میں دو سے زائد آ جائیں گے، تین بھی آ جائیں گے. تو بیچ میں جو کچھ بھی بچے گا وہ چونکہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے، تو اس پہ دونوں قانون اپلائی ہوں گے. یعنی اس پہ مضاف کا قانون اپلائی ہوگا کہ اس پر الف لام داخل نہیں ہونا چاہیے اور اعراب ہلکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جی اس پہ مضاف الیہ کا بھی قانون آنا چاہیے. مضاف الیہ کا قانون کیا ہے کہ وہ لازماً حالت جر میں ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوگا اس صورت میں؟ ال بھی نکل جائے گا، ال نکل جائے گا، اور پھر سمپل کیا بچ جائے گا؟ بیتی. بیچ کا جتنا بھی حصہ ہوگا اس پہ دونوں قانون جب اپلائی کریں گے تو آپ اس کو سمپلیفائڈ پہ سمجھنے ایک بہت آسان طریقے سے کہ جو کچھ اس کا بیچ کا حصہ بچ جائے گا وہ اس پہ نہ الف لام داخل ہوگا، اس کا اعراب بھی ہلکا ہوگا اور وہ حالت جر میں ہوگا. یعنی اس میں تینوں چیزیں اپلائی ہو جائیں گی، کیونکہ مضاف کے اندر آپ صرف دو چیزیں اپلائی کرتے ہیں کہ الف لام داخل نہیں ہوتا اور اعراب ہلکا اعراب ہوتا. ہلکا. مضاف الیہ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ حالت جر میں کرتے ہیں. یہاں تینوں چیزیں اپلائی کر دیں گے، الف لام بھی داخل نہیں ہوگا، اعراب بھی ہلکا ہوگا اور حالت جر میں لے جائیں گے. تو یہ بن گیا بابو بیتی زیدن. ٹرانسلیشن آپ کو پتا ہے مرکب اضافے کا ٹرانسلیشن کیسے ہوتا ہے؟ مضاف الیہ سے ہوتا ہے، زید کے گھر کا دروازہ. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. اس کو اس ایگزامپل کو پہلا میں ایک ہی کا کر لیتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں
اللہ کے رسول کی بیٹی. بنائیے اس کا. بیٹی اللہ بیٹی کے بنت. رسول. بیٹی بنت ہو گئی جی. کیا کر دوں؟ یہ تو بنتو بنتو. بنتو رسول اللہ. جی بنتو رسول اللہ. اس کو میں اور ایکسپینڈ کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول کی بیٹی تھی. میں اس کو کہتا ہوں آپ کو اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا. اب اس میں دیکھیں 3 مرکب ہو گئے. اللہ کے رسول، رسول کی بیٹی اور بیٹی کی دعا. 3 ہو گئے. جی سر. ٹھیک ہے، بنائیے اس کو. یہی کنسپٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. بنائیں. دعا دعا بنتی رسول اللہ. بنتی رسول اللہ. اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا. کچھ نہیں کرنا. یہ جو کمپلیکس مرکب اضافی ہے یہ صرف نام کی حد تک کمپلیکس ہے، باقی کوئی اتنی کمپلیکسٹی نہیں ہے اس میں. طارق صاحب میں آپ سے یہ کہتا ہوں چیزیں بہت سیدھی سیدھی آسان ہیں. بس وہ کپتان کا جملہ یاد رکھے کہ گھبرانا نہیں. وہ دیکھیں اس گھبراہٹ میں ہمارا جو ہے ٹرمپ گھبرا گیا. آج کیا اس کا رزلٹ پتا ہے؟ کوئی پاس واس ہوا کہ نہیں ہوا، یا فیل ہی ناکام چل رہا ہے؟ سر آپ کے ٹرمپ صاحب کا کیا ہوا؟ سر وہ تو کافی کہتے ہیں عرصے کے بعد پتا چلے گا، 1-2 مہینوں میں. اچھا، وہ بھی کمپلیکس مرکب اضافی ہے. وہ بھی کمپلیکس مرکب اضافی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس میں آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، جب ایک سے زائد مرکب اضافی اگر ایک پورے مرکب بن جائے جس میں ایک سے زائد ہو، تو آپ نے صرف پہلے اور آخری کو، جو پہلا اور آپ کا آخری جو مضاف مضاف الیہ اس کو نارمل طریقے سے بنا لیں. بیچ میں جو کچھ بھی آتا ہے اس پہ دونوں قانون اپلائی کرنے ہیں. الف لام بھی داخل نہ ہو اس پہ، اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہو، حالت جر ہو. تو آپ بیچ والا جو بھی پورشن ہوگا اس پہ نہ الف لام آئے گا، نہ اس پہ اس کا اعراب ہلکا ہوگا، وہ حالت جر. سمپل. ٹھیک ہے سر. اچھا جی، ایک چیز مجھے بتائیے، یہ جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں، غیر منصرف اسما آپ کو معلوم ہے کہ حالت جر قبول نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیر منصرف اسما حالت جر صرف 2 صورتوں میں قبول کرتے ہیں. صرف 2 صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ حالت جر قبول کرتے ہیں. ایک صورت میں نے آپ کو بتائی تھی، یاد ہے کون سی صورت تھی؟ جی سر، اگر الف لام داخل ہو جائے تو. الف لام داخل ہو جائے. ایک دوسری صورت بھی ہے اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ مضاف الیہ بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مضاف الیہ بن کے آ جائے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی مسجدوں کے امام کہہ لیں یا علماء کہہ لیں سے، اللہ کی مسجدوں کے علماء. بنائیے، کیا بنائیں گے؟ جی بولے. علماء مساجد اللہ ہی. ہاں، اب آپ کو پتا ہے کہ دیکھیے مساجد جو ہے جی، یہ دیکھیں نا، اس پہ وہ والا قانون آ جائے گا کہ 5 لیٹر ورڈ ہے
اور 5 لیٹر ورڈ کے اوپر بھی پہلے 2 کے اوپر فتح ہو پھر الف ہو تو پھر وہ غیر منصرف بن جاتا ہے. غیر منصرف اسما ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی حالت جر قبول نہیں کرتا. لیکن غیر منصرف اسما صرف 2 سچویشن میں حالت جر قبول کر سکتا ہے. پہلی سچویشن اس کی یہ ہے کہ اس پہ الف لام داخل ہو اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ بن جائے. علماء مساجد اللہ. علماء مساجد اللہ. جی کوئی سر سوال کوئی اشکال پوچھیں. جی سر ایکسرسائز میں ایک سوال آپ نے دیا تھا کہ زید کے دونوں گھر نئے ہیں. جی جی بتائیے. سر اس میں مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ جملہ کیسے بنانا ہے کیونکہ اس میں مبتدا جو ہے وہ مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے. زید کے دونوں گھر نئے ہیں. ایک منٹ ابھی بناتا ہوں آپ کے ساتھ. سوال تھا زید کے دونوں گھر نئے ہیں. یہی ہے نا. مجھے بتائیے اس میں مبتدا کیا ہے خبر کیا ہے. اس کے اندر مبتدا کیا ہے خبر کیا ہے. زید کے دونوں گھر مبتدا ہے. ٹھیک ہے زید کے دونوں گھر مبتدا ہے اور مبتدا یہ کوئی مرکب ہے. مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی. بنائیے کیا مسئلہ. سر مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے. تو مبتدا تو معرفہ ہی ہوتا ہے نا. جی اچھا نہیں آپ پہلے بنائیے پھر میں آپ کو کلیریفائی کر دیتا ہوں. آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں پہلے آپ صرف اس کا یہ زید کے دونوں گھر یہ مبتدا ہے نا. جی اور یہ زید کے دونوں گھر جو ہے مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی پہلے بنا لیں. سر دونوں گھر جی بابان 2 گھر جو ہے وہ بیتان ہو گیا نا. ایک گھر ہوتا ہے بیتن. جی 2 گھر بیتانی. بیتانی تو پھر اب ہم یہاں سے آنی ہٹا لیں گے. آنے نہیں ہٹائیں گے صرف نون ہٹائیں گے. جی الف رہنے دیں گے. جی تو صرف پھر نون پیش ہٹا کیسے پھر نون پھر تو بیت الف اس پہ کیا آئے گا سر. اعراب کیا آئے گا اس پہ زبر آئے گا فتح آئے گا. نہیں دیکھیں آپ کنسپٹ سمجھیں. آپ نے کہا ایکچولی تھا یہ بیتانی. بیتانی 2 گھر ہو گئے. 2 گھر. جی اب میں نے آپ سے کہا کہ مضاف کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا الف لام داخل نہیں ہوتا اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اعراب ہلکا کیسے کرتے ہیں کہ وہ اسما جن کے اوپر تنوین آتی ہے اس کی تنوین ہٹ جاتی ہے اور وہ اسما جن پہ نون اعرابی آتی ہے وہ نون اعرابی گر جاتی ہے. تو اس پہ نون اعرابی آ رہی ہے نا. جی یہ نون اعرابی ہٹ گئی. بیت زیدن. اس کا ترجمہ کیا ہوگا جی. زید کے دونوں گھر. اب آپ کو معلوم ہے نا زید کے دونوں گھر ہو گئے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ مضاف ہے. بیتا مضاف ہے. ایکچولی یہ بیتانی تھا کیونکہ مضاف تھا اس لیے اس کی نون اعرابی ہٹ گئی. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. جی یہی سوال ہے آپ کا. جی اچھا سر. جی میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت یہ بیتا جو یہ بیتا ہے اس پہ الف لام بھی داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نکرہ ہے. جی نکرہ. اور یہ جو زیدن ہے یہ معرفہ ہے. جی تو یاد رکھ لیں کہ جب کسی یہ نکرہ اسم کی نسبت کس کے ساتھ جوڑی آپ نے. معرفہ کے ساتھ. معرفہ کے ساتھ جوڑی. تو جب کسی نکرہ اسم کی نسبت آپ معرفہ اسم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ نکرہ اسم بھی معرفہ کہلاتا ہے.
اسی لیے جو ہم نے معرفہ کی جو آپ کو اقسام لکھوائی تھی، تو میں نے آپ کو جو 5ویں اقسام، 5 پہلے آپ بتائی تھی، 6ٹھی اقسام پھر میں نے آپ سے کہا تھا، پتہ نہیں کہ نہیں کہا تھا تو نوٹ کر لیں، وہ پھر کہلاتی ہے مضاف الی المعرفہ. الی المعرفہ. جب کسی نکرہ اسم کو نسبت دے دی جائے معرفہ اسم کے ساتھ، تو یاد رکھ لیجیے گا ایسی صورت میں یہ نکرہ اسم بھی معرفہ کہلاتا ہے. تو بیت زیدن جو ہے یہ بذات خود مرکب اضافی جو ہے یہ ایک معرفہ کے طور پہ آپ اس کو استعمال کریں. تو یہ مبتدا معرفہ ہو جائے گا، اور نئے کی تو آپ کو عربی آتی ہے سر جدید. جدید. ٹھیک ہے جدید تو ٹھیک نہیں ہے ہوگا، جدیدانی ہوگا. جی جدیدانی ہوگا بالکل. جدیدانی. ٹھیک ہے، بیت زیدن جدیدانی. جدید کب ہوتا؟ اب اگر لیٹ سے ہم یہ کہتے ہیں زید کے تمام گھر نئے ہیں، لیٹ سے اگر یہ ہوتا زید کے تمام گھر نئے ہیں، اس صورت میں ایک 2 سے زیادہ گھر ہو گئے نا. جی پھر جدیدتون آ جاتا نا. نہیں تو پھر اس صورت میں ایک گھر بیتن، 2 گھر بیتانی، اور بہت سارے گھر کیا ہو جاتا؟ بیوتن. بیوتن. بیوتن گھر کی جمع ہو جاتی. اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ تنوین اس کی ہٹ جاتی. جی ٹھیک ہے، اور یہ بیوت زیدن اور کیا ہو جاتا؟ جدیدتن. جدید. ٹھیک ہے. زید کے تمام گھر، زید کے گھر نہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال، کوئی اشکال؟ نہال صاحب کوئی سوال؟ شہزاد صاحب نہیں. آپ اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ میں بس سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں سر. سمجھے سمجھائے ہیں آپ سر. نہیں سر. یہ تن کیوں آیا اس میں جدیدتن؟ کہاں تن آیا؟ جدید خبر ہے نا، خبر کے حالت میں ہوتی ہے سر. نہیں ٹھیک ہے، لیکن سر جب وہ 2 گھر تھے تو وہ جدیدتانی آیا تھا اس میں. ہاں، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جب غیر عاقل کی جمع ہو، جی سر. جب غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث آتی ہے. اچھا ٹھیک. یہاں جمع نہیں تھی، یہاں مثنیٰ تھی. مثنیٰ تھی. ٹھیک ہے. مثنیٰ پہ مثنیٰ کا ہی قانون چلے گا. جمع تھی اس لیے آگے کا. ٹھیک ہے سر، کلیئر ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے سر. کی بھی میں آپ کو سنیپ بھیج دوں. اچھا جی، نہال صاحب موجود ہیں؟ جی جی 2 مرکب لکھ رہا ہوں مختلف آپ کے سامنے، غور فرمائیے ذرا. جی اللہ کا عظیم رسول اور عظیم اللہ کا رسول. 2 الگ الگ ہیں. جی 2 الگ الگ ہیں، تو کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے دونوں آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ مجھے اس کو دیکھ کے پہلے بتائیں آپ کو لگ کیا رہا ہے. اس کے اندر آپ کو لگ کیا رہا ہے یہ پہلے بتائیں.
آپ نہ بتائیں کوئی اور بھی بتا سکتا ہے کوئی اس میں کوئی اللہ کا عظیم رسول مرکب اضافی ٹھیک ہے اور توصیفی. اچھا مرکب اضافی اور توصیفی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مرکب اضافی اور توصیفی تو نہیں ہوگا مطلب آپ یہ کہیں کہ چلے آپ نے اگر اس کو کہا مرکب اضافی کیونکہ مرکب کو مکسنگ تو نہیں ہو سکتا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس مرکب کا ایک حصہ یا مضاف الیہ میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ مرکب توصیفی ہو سکتی ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ مرکب اضافی پلس مرکب توصیفی ہے جی یہ کہنا ٹھیک ہے اس میں ایک میں رسول لگ رہا ہوگا آپ کو عظیم اللہ کا رسول ایک میں اس میں رسول کو مطلب کی بڑائی بیان کی ہے اور ایک میں جو اللہ کی یعنی ٹھیک ہے عظیم اللہ کا عظیم رسول میں عظیم رسول جو ہے وہ اس کی رسول کے لیے ہے اور عظیم اللہ کا رسول تو یہاں پہ اللہ کو بڑا بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے سر بالکل ٹھیک ہے اور بتائیے جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے جی ڈاکٹر پھر آپ بتائیں کیا آواز نہیں آ رہی میری اللہ کا عظیم رسول آواز نہیں آ رہی میری جی آ رہی ہے جی سوری سر میں نے جواب نہیں دے سکی اس کا. جی بولیں سر میں نے مس کیا ہے تھوڑا سا کسی وجہ سے پلیز دوبارہ بتائیے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ دو آپ کے سامنے مرکب لکھے ہوئے ایک اللہ کا عظیم رسول ایک عظیم اللہ کا رسول ڈاکٹر نہال نے کہا کہ یہ مرکب اضافی پلس مرکب توصیفی ہے اور میرے خیال میں شہزاد صاحب نے کہا کہ ایک میں جو ہے وہ اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اور دوسرے میں رسول کی عظمت بیان کی جا رہی ہے. آپ کوئی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے کیا لگ رہا ہے آپ کو ایک میں سر عظیم رسول مرکب توصیفی ہے اور ایک میں عظیم اللہ مرکب توصیفی ہے اور ساتھ میں مرکب اضافی تو ہیں ہی دونوں. اچھا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں عظیم رسول مرکب توصیفی ہے لیٹس سے اب آپ کی اور ڈاکٹر نہال کی جو ہے نا وہ ایک طرح سے گفتگو ہوگی اگر آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ عظیم رسول لیٹس سے اگر عظیم رسول مرکب توصیفی ہے تو مرکب توصیفی کے دو چیزیں ہوتی ہیں مرکب توصیفی میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا ایک صفت اور موصوف موصوف. ہوتا ہے اور ایک صفت ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے جی تو آپ نے اس کو کہا کہ رسول موصوف اور عظیم اس کی صفت ایسے ہی ہوگا جی ٹھیک ہے آپ نے بتایا تھا عربی زبان میں زیادہ تر موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. ہاں وہ تو ہم اس کو کر لیں گے موصوف پہلے آئے گا صرف بعد میں آئے گی تو رسول پہلے آ جائے گا صرف بعد میں آ جائے گی اور ترجمہ کریں گے تو اس کے آ جائے گی لیکن یہاں میں آپ کو ایک کیچ بتانا چاہتا ہوں مرکب اضافی کے اندر بیسیکلی یہ مرکب اضافی ہی ہے اس میں مرکب توصیفی نہیں ہے یہ عظیم رسول کہہ لیں یا عظیم اللہ کہہ لیں یہ مرکب توصیفی نہیں ٹریٹ ہوگا یہ مرکب اضافی ہی ہے لیکن یہ ایسا مرکب اضافی ہے جس میں صفت کا استعمال ہوا ہے ایسا مرکب اضافی ہے جس کے اندر صفت کا استعمال ہوا ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں اب جو میں پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ مجھے بتائیے اب مجھے بتائیے کہ ان دونوں مرکب کے اندر صفت کیا چیز ہے عظیم عظیم تو مرکب اضافی میں جب بھی صفت آ جائے جب بھی مرکب اضافی میں صفت آ جائے تو صفت کو آپ ہائڈ کر دیں صفت کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ہائڈ کر دیں اور نارمل مرکب اضافی بنا اللہ کا رسول دونوں جگہ پر ہم نے دیکھا سیم چیز بن گئی ہے ایسے ہی ہے نا جی صفت کو اگر میں ہائڈ کر دوں دونوں جگہ پہ تو دونوں جگہ پہ بن کیا اللہ کا رسول اب اللہ کا رسول اگر مرکب اضافی مجھے بنانا ہے تو کیا بن جائے گا
رسول اللہ عظیم. رسول اللہ، اور اس کا بھی بنے گا رسول اللہ. دونوں جگہ یہی بنا نا سر. اب آ گیا صفت. اب جب بھی مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہو تو یاد رکھ لیجئے گا بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ صفت کو آپ ہائڈ کر دیں اور صفت کو مرکب اضافی کے آخر میں استعمال کریں. صحیح. صفت کو مرکب اضافی کے آخر میں استعمال کریں. اچھا، اب صفت اور موصوف کا قانون آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. صفت، اب صفت آئے گی نا عظیم، آخر میں آ گئی. اچھا جی، اب صفت اور موصوف کا قانون مجھے بتائیں. کیا صفت اور موصوف کا کیا قانون ہے سر؟ ساری حالتیں برابر ہوتی ہیں. اگر وہ مذکر ہو تو وہ مذکر ہے، وہ مؤنث ہو تو مؤنث ہے. وہ ساری اس کو اور آسان الفاظ میں کر دیں. صفت تابع ہوتی ہے موصوف. 100%. ٹھیک ہے جی. اب پہلی والی سچویشن میں مجھے بتائیے کہ یہ جو صفت ہے یہ کس کی ہے؟ رسول کی. رسول کی. ٹھیک ہے. مجھے بتائیے رسول معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ ادھر جو رسول ہے یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ. نکرہ ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی نکرہ اسم کی نسبت اگر معرفہ اسم کے ساتھ دے دی جائے تو ایسا نکرہ اسم بھی کیا کہلاتا ہے؟ معرفہ الی المضاف. ہاں، تو یہ معرفہ ہے. رسول کیا ہے ادھر؟ معرفہ ہے. پھر تو سر کوئی بھی معرفہ نکرہ نہیں ہوگا. مرکب اضافی میں سارے کبھی بھی نکرہ نہیں ہوگا. مرکب اضافی میں صرف ایک ہی سچویشن ہو سکتی ہے جب وہ نکرہ ہو جائے. ایک ہی سچویشن جب مضاف الیہ کسی وجہ سے نکرہ آ جائے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کیا تھا نا کلو نفسن، یاد ہے نا؟ ہم نے کہا تھا نا ہر جان. جی. ہر جان کو آپ نے بنایا کلو نفسن. تو وہ نفسن کیا آیا تھا؟ نکرہ آیا تھا. یا آپ نے کہا کلو شیئن، ہر چیز. تو کچھ ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ نکرہ آ جائے گا. ادروائز یہ پورے کا پورا یہ مرکب اضافی جو ہے نا، اس کو آپ دیکھیں یہ نکرہ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جب خبر کے طور پہ لاتے ہیں تو خبر تو آپ کو معلوم ہے کہ معرفہ نکرہ ہونی چاہیے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ محلاً جگہ کے طور پہ یہ نکرہ. تو یہ مضاف الی المعرفہ جب آپ کہتے ہیں تو اس کا کافی جو استعمال ہے وہ اسی طرح سے ہوگا. تو رسول کیا ہے؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے تو عظیم بھی معرفہ ہونا چاہیے. تو یہ بن جائے گا الف لام لگا دیں گے اس میں. الف لام داخل کر دیا آپ نے. اب آگے اعراب کی بات. رسول کی اعرابی حالت کیا ہے؟ زیر میں پیش ہے سر. نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حالت رفع. حالت رفع. تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حالت رفع ہو جائے گی. یہ ہو جائے گا رسول اللہ العظیم. آپ دیکھیں مرکب جب توصیفی ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے صفت کو لاتے ہیں پھر موصوف کو لاتے ہیں. اللہ کا عظیم رسول. اللہ کا عظیم رسول. صحیح. تو سر پھر اسے عظیم من نہیں کہیں گے؟ عظیم من اگر کہیں گے تو الف لام داخل ہے نا، تو عظیم من کیوں کہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، الف لام کیوں. ٹھیک ہے جی. ادھر آ جائیں، اس سچویشن میں آ جائیں. یہاں بھی اسی طرح سے آئے گا عظیم. مجھے بتائیے یہاں صرف کس کی ہے؟ یہ اللہ کی. اللہ کی ہے. اللہ معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سے تو بڑا معرفہ ویسے کوئی نہیں. اللہ سے تو بڑا معرفہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ معرفہ ہے. مجھے بتائیے کہ جو اللہ کی جو حالت ہے وہ کس حالت میں؟ یہ جر میں. حالت جر میں. تو یہ کیا بن جائے گا؟
عظیمی. العظیم عظیم عظیم. یہاں دیکھیں العظیم تھا, یہاں کیا آیا العظیمی. ترجمہ کریں گے کیا ہوگا؟ صرف موصوف عظیم اللہ کا رسول, وہاں تھا عظیم رسول کا, اللہ کا عظیم رسول. ٹھیک ہے ٹھیک. عظیم اللہ کا رسول, کیونکہ ترجمہ پہلے مضاف الیہ کا آئے گا پھر مضاف کا آئے گا. یہاں مضاف الیہ اللہ سمپل تھا, مضاف الیہ جو تھا وہ صفت کے ساتھ تھا, اس لیے صفت کو پہلے کال کیا اللہ کا عظیم رسول. یہاں مضاف الیہ جو تھا مضاف کو کال کریں گے, لیکن مضاف کی ایک صفت تھی, تو صفت جب آ جائے تو صفت کو پہلے کال کرتے ہیں. تو آپ نے کہا عظیم اللہ کا رسول, عظیم اللہ کا رسول ہوتا ہے. سر یعنی ہم اعراب سے پہچانیں گے کہ صفت کس کی ہو رہی ہے. ایسے عربی میں اگر اعراب آپ کو بتائے گا. دیکھیں ہم بابا کال کریں اپنے آپ کو ماضی میں چلے جائیں جب ابتدا کی تھی. اعراب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اعراب کیا کرتا ہے؟ اسٹیٹس ہے نا, جملے کا اسٹیٹس بتاتا ہے کہ وہ جملے میں کس بیس پہ آیا ہے. جب آپ نے العظیمو دیکھا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عظیمو جو ہے کس کی صفت ہے؟ رسول کی صفت. آپ نے عظیمی دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ صفت کے طور پہ ہے, لیکن کس کی صفت کے طور پہ آیا ہے؟ اللہ کی. اعراب ہی تو آپ کو بتاتا ہے. عربی جو اصل ہے وہ ہے ہی اعراب بیس پہ, اعراب ہی عربی بناتی ہے, کیونکہ عربی زبان میں ہے ہوں اس قسم کے تو لفظ ہی نہیں. ایک اور ایگزامپل کریں, ایک ایگزامپل سیٹ کریں. میں آپ سے کہتا ہوں استاد کا نیک شاگرد. جی تلمیذو تلمیذو تلمیذ المعلم المعلمی. المعلمی. ٹھیک ہے, تلمیذ المعلمی. صالح 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 یا صالح. لیکن صالح تو کوئی چیز ہی نہیں بنی ہے. اچھا آپ نے مجھے بتائیے کہ یہ جو صفت ہے یہ کس کی ہے؟ یہ جو صفت ہے یہ کس کی ہے؟ شاگرد کی ہے. شاگرد کی ہے نا. شاگرد کیا ہے؟ تلمیذ. تلمیذ تھا. مجھے بتائیے جو تلمیذ جو ہے جی یہ کیا معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ یہاں پہ یہ نکرہ میں ہے. یہ نکرہ تو ہے, لیکن یہ نکرہ کیسے نکرہ ہے؟ یہ نکرہ تو ہے, یہ نکرہ اس یہ وہی جو ابھی آپ نے کہا تھا اس کے ساتھ مل جائے گا تو تلمیذ المعلی. پھر تو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مضاف نکرہ اسم کی نسبت اگر معرفہ اسم کے ساتھ دے دی جائے جی ایسی تو وہ معرفہ ہی ہو جائے گا. معرفہ کہلاتا ہے. جی جی معرفہ ہی ہو جائے گا. تلمیذو کیا ہے؟ معرفہ ہے نا. جی معرفہ معرفہ ہے تو پھر صرف بھی معرفہ آنی چاہیے, کیونکہ صرف جو ہے وہ پوری کی پوری کس کو فالو کرتی ہے؟ موصوف کو. جی الصالح الصالح ہو جائے گا. الصالح. تو نیک استاد کا نیک شاگرد. استاد کا نیک شاگرد. ڈاکٹر فرا اس کو ذرا سنبھال کے کیجیے. اللہ کی سر اس کا وہ دوسرا بھی کرا دیں پھر, نیک استاد کا شاگرد. سر وہ خود کرے, چلے آپ کرے سر, کیا ہوگا یہ پانچ سینٹنس رہے گا نا. جی جی تلمیذ المعلمی الصالحی. الصالحی جی زبردست. سر چائے کا کپ آپ کا ہوا, پیوں گا میں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. چائے کا کپ آپ کا ہوا سر. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. جی بنائیے. جی سر.
اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. سر یہ بھڑکائی ہوئی کہ کیا ہوگی؟ بلیزنگ فائر. بلیزنگ فائر کر دیں, چلیں عربی میں انگریزی ڈال دیں گے. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے نا, بھڑکائی کا میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. مجھے بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو, مرکب اضافی میں صفت کا استعمال؟ جی بھڑکائی ہوئی صفت ہے. ٹھیک ہے, یہ تو صفت ہے نا. جی صفت اللہ کو کی تو ہم نے آگ. ہائڈ کر دینا. جی اللہ کی آگ, نار اللہ اللہ. کی آگ بنائیے, کیا بنے گا؟ نار اللہ. نار اللہ. اب آپ کو نار بھڑکائی اللہ کا استو. سر یاد آ گیا مجھے. آ گیا نار نا. اللہ. یس نار اللہ موقدہ استوقد. نار اللہ نار استوقد. اللہ استوقد. الموقدہ. موقدہ. الموقدہ. ايوه اچھا الموقدہ. میں نے آپ کو کہا ترجمہ آپ کو خود ہی آ جائے گا. آ گیا نا, دیکھیں خام خام آپ نے کون سا کہا تھا, کون سی آگ آپ نے کی تھی انگریزی میں؟ بلیزنگ فائر سر. بلیزنگ. آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی بلیزنگ کی, بغیر بلیزنگ کے آپ کا کام ہو گیا. تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں آپ کے سامنے جب یہ آیت ویسے آتی, آپ نے جو نارمل ترجمہ پڑھا تھا آپ اس میں یہی پڑھتے ہیں نا, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. لیکن آج آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں ہوا کیا ہے کہ یہ بھڑکائی بھی اس نار کی, اس آگ کی صفت ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ جب چیزیں آپ اس طرح سے کرتے رہیں گے تو آپ کو پھر ترجمہ, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ترجمے کو چیلنج کریں, لیکن آپ کو ترجمے کرنے میں آسانی بھی ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بعض دفعہ ہمارے یہاں جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے جو ترجموں میں فرق آتا ہے نا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ کسی چیز کو کیا لیتے ہیں, کسی چیز کو کیا لیتے ہیں, اس سے فرق آتا ہے. جب انشاءاللہ میں نے کہا نا اب آپ کا ٹائم ایسا آگے کہ تھوڑا سا گزرے گا نا تو ہم قرآن کی آیتوں میں زیادہ جائیں گے. تو میں انشاءاللہ جب آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھوں گا تو میں آپ کو تھوڑے سے ڈفرینٹ ترجمے یہ بتاؤں گا, اور پھر آپ اس میں ریزن دیکھیں گے, آپ اس میں چیز آپ کو نظر آئے گی کہ یہ جو بعض دفعہ ہمیں جو ڈفرینس ملتا ہے. ایک جگہ تو یہ ہے نا کہ کچھ جگہوں پہ تو ہمارے ساتھ کچھ لوگوں تھوڑی سی زیادتی کی ہے, کچھ لوگوں نے, اکثر نے نہیں, کچھ لوگوں نے, کہ وہ اپنی کچھ چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ترجموں میں کہیں نہ کہیں تھوڑی ڈنڈی ماری ہے. لیکن ایسا پورشن کچھ ہی لوگوں کا ہے. لیکن جو اکثر لوگ ہیں وہ جو آپ کو ترجمے میں جو ڈفرنس نظر آتا ہے وہ اس لیے نہیں نظر آتا کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی جان کر کے ایسی چیز کی ہے, وہ صرف ڈفرنٹ اس کی ترکیبوں کو بنانے کی وجہ سے بھی ڈفرنس ہے. اور وہ بیسکلی دو میجر اسکول آف تھاٹ ہیں ہمارے, ایک ہے کوفہ والے, ایک ہے بصرہ والے. کچھ چیزوں میں بصرہ میں اور کوفہ کی جو, کیونکہ یہ ابتدا تو ساری آپ کو معلوم ہے نا کہ صرف اور نو کی جو ابتدا ہے وہ وہیں سے بھی ہے نا, سیدنا علی کے زمانے کے بعد سے. تو وہاں پھر دو اسکول آف تھاٹ مل گئے تھے. تو ظاہر ہے آپ کو ہر جگہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ بڑا چودھری بنے, تو دونوں چودھریوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے. پاکستان کے اندر جو بہت سارا ہے وہ میرے خیال میں شاید بصرہ کو فالو کرتے ہیں پاکستان کے. عرب کے کچھ جو ہیں وہ لوگ شاید کوفہ کو کرتے ہیں. تو بعض اور کچھ ایسے ہمارے جیسے ہیں جو سب کو کر لیتے ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو جو تھوڑا بہت ڈفرنس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے. بیسک پوائنٹ پر یہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی مرکب اضافی میں صفت کا اگر استعمال ہو, جب بھی مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہو تو بس یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ صفت کو ہمیشہ ہائڈ کر لیں, صفت کو ہمیشہ ہائڈ کر لیں اور نارمل اپنا مرکب اضافی بنا لیں. اور نارمل مرکب اضافی بنانے کے بعد صفت کو مرکب اضافی کے آخر میں رکھیں, اور جس کی صفت ہو اس کے مطابق اس کا اعراب لگا دیں. مطلب صفت کا قانون ہے کہ موصوف کو فالو کرتے ہیں. میں اس میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ کرتا ہوں, ارادہ میرا نہیں تھا لیکن اور ایک چیز ایڈ کرتا ہوں تاکہ قرآن مجید میں تو شاید ایسا نہیں ملے گا آپ کو, لیکن صرف سمجھانے کی حد تک. یہ تو تھا نا اللہ کا عظیم رسول, میں اگر اس کو کر دیتا عظیم اللہ کا عظیم رسول, کیا ہوا یہاں دونوں کی صفت آ گئی.
दोनों की सिफ्त आ गई ना सर, जी सर, दोनों की सिफ्त आ गई, तो दोनों की सिफ्त लगेगी और दोनों की सिफ्त अल अजीमी लगेगी, ऐसे ही है। जी और दोनों ही मारफा है, ये मुदाफ इलल मारफा हो गया और अल्लाह तो वैसे ही मारफा है। जी तो सर। इसके अंदर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा सर, एक सिचुएशन में आपको है वो सिर्फ बताना चाहता हूँ। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होगा कि कौन सी सिफ्त को पहले लिखेंगे, कौन सी सिफ्त को बाद में लिखेंगे, क्योंकि सिफ्त तो दोनों आपने बाद में लिखनी है ना, सिर्फ दोनों आपने बाद में लिखनी है। डॉक्टर तारिक साहब बात पॉइंट मेरा फॉलो कर रहे हैं आप? जी सर मैं कर रहा हूँ। मुरक्कब इजाफी में सिफ्त तो आपको पता है ना कि मुरक्कब इजाफी के बाद आएगी। अगर जी सर। मुदाफ की भी सिफ्त है और मुदाफ इलैह की भी सिफ्त है तो वो दोनों सिफ्तें बाद में ही आएंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होगा कि किसकी सिफ्त पहले आएगी। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, किसकी सिफ्त पहले आनी चाहिए यहाँ? सर अल्लाह की। अल्लाह की। वजह अल्लाह की क्यों आनी चाहिए, वजह बताइए। सर बड़ा मार्फ है। ये तो आपने जो है ना टेक्निकल मार मारी है, आप टेक्निकल मार नहीं मारे सर कि मैं आपको कोई जवाब ना दे सकूं। अच्छा सर, फिर अब आपने पता है कौन सी वाली मार मारी है? जियाउल साहब थे ना, उन्होंने रेफरेंडम कराया था, आपको पता है उसमें सवाल क्या पूछा था? जी या पता है। क्या सवाल था सर, जरा बताइए, दोहराइए। सर वो आप जो मुल्क का कानून दीन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक चाहते हैं या नहीं चाहते, इस नहीं किस्म सर, का। उन्होंने इससे भी ज्यादा खतरनाक सवाल पूछा था, क्या आप पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का नाफिज चाहते हैं कि नहीं? जी 99% से जीते थे वो। जी जवाब उसका हामी आएगा ना सर, कौन ना करेगा, मरना है उसने। तो आपने वो वाला सवाल पूछ दिया। इसका सर सिर्फ नोट कर लें कि जो करीब तरीन होगा ना उसकी पहले सिफ्त आएगी। अच्छा अच्छा। जो करीब तरीन होगा, करीब तरीन क्योंकि अल्लाह है तो मुदाफ इलैह की सिफ्त पहले आएगी, मुदाफ की बाद में, क्योंकि सिफ्त आपने मुरक्कब के बाद लिखनी है ना, सिफ्त आपने मुरक्कब के बाद लिखनी है। तो ऐसी सूरत में जब मुदाफ की भी सिफ्त हो और मुदाफ इलैह की भी सिफ्त हो, तो सिफ्त जब दोनों की लिखेंगे तो मुदाफ इलैह की सिफ्त पहले लिखेंगे और मुदाफ की बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा अल अजीमी अल अजीमु। मुदाफ इलैह पढ़ेंगे, सिर्फ पहले आएगी अजीम अल्लाह का, मुदाफ पढ़ेंगे अजीम रसूल। अजीम। ठीक है, क्लियर है सर? नहीं सर, ये सर इसको अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि आपने एक तो बात की ना जस्टिफाई करने के लिए कि अल्लाह करीब है, ये लेकिन इसमें ये कह सकते हैं कि चूंकि हर चीज अल्लाह पे डिपेंडेंट है, ये इस फिक्रे में वैसे भी अल्लाह पे डिपेंडेंट है, तो वो जिसके ऊपर मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम कुछ चीज कर देते ना, हम कोई और जुमला बना देते, नहीं, लेकिन इसके फॉर एग्जांपल मैं इसको हम चेंज कर देते, मैं कहता हूँ नेक उस्ताद का नेक शागिर्द। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इस फ्रेज को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ नेक उस्ताद का नेक शागिर्द, तो वहां नेक जो है वो उस्ताद भी है, ठीक है जी, और शागिर्द भी है, जो कि बड़ा रेयर होता है, वैसे होता नहीं है ऐसा, वो शागिर्द नेक होते हैं, उस्ताद नेक नहीं होते। तो उस सूरत में क्या करेंगे? तो जो सिर्फ लिखने का तरीकेकार है सर, वो सिंपल क्या है कि मुदाफ इलैह की सिर्फ को पहले लिखें जो करीब तरीन। तो करीब तरीन चूंकि मुदाफ इलैह बनेगा, तो अगर नेक उस्ताद का नेक शागिर्द, जैसा भी पीछे और शहजाद भाई ने बनाया था, तो आपने बनाया था ना तलमीजु अल मुअल्लिमी, आप उसकी सिर्फ दोनों जगह पे आ गई, उस्ताद की भी सिर्फ आ गई नेक और शागिर्द की भी आ गई। तो तलमीजु अल मुअल्लिमी अस्सालिही अस्सालिहु, बस। तो बस जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, कुरान मजीद में तो ये मौका नहीं मिलेगा आपको, कुरान मजीद में आपको एक ही सिफ्त मिलेगी, चाहे वो मुदाफ की तरफ मिल जाए या मुदाफ इलैह की तरफ मिल जाए, ठीक है, लेकिन दोनों सिफ्तें इकट्ठे मेरी नजर से तो नहीं गुजरी है। तो ऐसी सिचुएशन में, लेकिन सिर्फ समझाने की हद तक कि ऐसी सूरत के अंदर आपने जो सिफ्त होगी वो करीब तरीन लिखेंगे। तो करीब तरीन से मुराद है कि जो मुदाफ इलैह करीब तरीन हो गया ना इसका,
آخر جی میں جی مضاف الیہ آتا ہے، تو پہلے مضاف الیہ کی آ جائے گی پھر مضاف. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہاں تک؟ ایک اور چیز اگر آپ 5-7 منٹ دینے کو تیار ہیں، ایک اور چیز میں آپ سے کراتا ہوں، تو آج آپ کا انشاءاللہ تعالی مرکب اضافی کا والا چیپٹر جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، تاکہ کچھ ایکسرسائز کیجیے گا، کچھ پیچھے چیزوں کو بھی دہرا دیجیے گا. اس کے بعد ایک مرکب ہے بہت آسان ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا، وہ صرف سمجھنے سننے کا ہے اور دیکھنے کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس سے بھی بہت چیزیں آپ کی واضح ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ میں قرآن کی آیات کو کراؤں گا، چاہے 1 سیشن لگے، 2 سیشن لگے، 3 سیشن لگے، لیکن قرآن کی میں آپ کے ساتھ 15 20 25 آیات کراؤں گا، تاکہ آپ کے جو ہے نا کنسیپٹ اور انشاءاللہ تعالی واضح بھی ہوں گے، اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہاں آپ کو اس کا مفہوم بھی بہت واضح آئے گا. میں آپ کے سامنے جس طرح سے پہلے میں نے 2 رکھے تھے، اسی طرح سے میں آپ کے سامنے 2 مرکب اور لکھ رہا ہوں. جی، لڑکے کی یہ کتاب، اس لڑکے کی کتاب، کیا لگ رہا ہے آپ کو اس میں؟ جی جناب. سر لڑکی کی یہ کتاب، اس میں یہ کا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے، قریب کے لیے. اور اس میں اس لڑکے کی اس میں کتاب، ایک میں یعنی ضمائر بھی اس میں، اس لڑکے کی کتاب میں ضمائر یوز ہوا ہے. نہیں 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 سوری پروناؤن یوز ہوا ہے نا اس لڑکے کی. نہیں پروناؤن نہیں سر پہلے میں کتاب کو پہلے فوکس کیا جا رہا ہے، دوسرے میں لڑکے کو فوکس کیا جا رہا ہے. نہیں، لیکن اس پہ کیا چیز ایک ایکسٹرا نظر آئی ہے آپ کو دونوں اس میں اشارہ نظر آیا ہے سر، پہلے والا. اشارہ دونوں کے اندر آپ کو اشارہ مل رہا ہے، ہم، ان دونوں میں آپ کو اشارہ مل رہا ہے، یہ اور اس، کیونکہ یہ لڑکے کی کتاب تو جملہ صحیح بنتا نہیں ہے تو اشارہ ہے نا اس لڑکے کا، پوائنٹ ہے نا، پوائنٹ کیا جا رہا ہے، جی 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 اشارہ پوائنٹنگ کو ہی کہتے ہیں. تو یہ ایسا مرکب اضافی ہے کہ جس میں کیا ہوا ہے، اشارہ استعمال ہوا ہے. کیا استعمال ہوا ہے؟ اشارہ. مرکب اضافی کے اندر صفت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اشارے کا بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، صفت کا استعمال ہوا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا، صفت کو ہائڈ کر دیا تھا، نارمل مرکب اضافی بنا دیا تھا. اشارے کا استعمال بھی ہوگا تو اشارے کو ہائڈ کر دیں، نارمل مرکب اضافی بنا دیں. اچھا ٹھیک ہے جی، دونوں جگہ پہ لڑکے کی کتاب لڑکی کی کتاب بن گیا. کیا بن جائے گا جی؟ کتاب کتاب لڑکا ولد الولدی، کتاب الولدی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی، ادھر کیا بن جائے گا؟ یہ جو حاضہ ہے آخر میں آئے گا. کتاب الولدی. مرکب اضافی میں جب صفت کا استعمال آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، صفت کو ہائڈ کر دیتے ہیں، نارمل مرکب اضافی ہم بنا لیتے ہیں، اور جی اس کے سر. بعد صفت کو مرکب اضافی کے آخر میں ہم لگا دیتے ہیں، اور جس کے مطابق ہوتی ہے اس کے مطابق لگا دیتے ہیں. ایسے ہی ٹھیک. کرتے ہیں. جی سر ایسے. جب مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال ہوگا، بس یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، مرکب اضافی میں جب اشارے کا استعمال ہوگا تو اشارے کو ہائڈ کر دیں گے.
اور نارمل مرکب اضافی بنائیں. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ اشارہ کس کی طرف استعمال. اگر اشارہ مضاف کی طرف استعمال ہو، اشارہ اگر مضاف کی طرف استعمال ہو تو مرکب اضافی کے آخر میں لگا دیں. ٹھیک ہے. اشارہ کس کی طرف استعمال ہو؟ مضاف کی طرف استعمال ہو تو مرکب اضافی کے آخر میں لگا دیں گے. اب مجھے بتائیں لڑکے کی یہ کتاب میں اشارہ کس کی طرف تھا؟ مضاف کی طرف. مضاف کی طرف تھا. تو اشارہ کیا آنا چاہیے؟ اشارہ تو ویسے ہی معرفہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. جی سر. ہاں سر. ترجمہ کریں گے تو کیسے ترجمہ کرتے ہیں؟ لڑکے کی، اب اشارہ آ گیا تو مرکب اشاری کے اندر کس طرح سے ترجمہ ہوتا ہے؟ پہلے اشارہ پھر مشار الیہ. لڑکے کی یہ کتاب. اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف استعمال ہو، جیسے یہاں ہوا ہے، یہاں کس کی طرف اشارہ ہوا ہے؟ مضاف الیہ کی طرف. تو مضاف الیہ کی طرف اگر اشارہ ہو، مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہو تو مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں گے. یعنی یہ کہاں لگے گا؟ کتاب ھذا الولد، اس لڑکے کی کتاب. سر مجھے تو لگ رہا تھا یہ کتاب ہو ہوگا اس کا ترجمہ. کتاب ہو، ہاں اس لڑکی مطلب نہیں، کتاب ہو تو ہو گیا یعنی اس کی کتاب. اس کی کتاب یہاں لڑکا آ رہا ہے. تو واحد مذکر نہیں ہوتا وہ بھی؟ ہاں ہاں، لیکن کتاب ہو کا ترجمہ تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی کتاب. نہیں، اس ایک لڑکے کی کتاب. نہیں، کتاب ہو اس لڑکے کی کتاب ترجمہ نہیں ہوگا، کیونکہ اشارہ ہے نا، پوائنٹ کر رہے ہیں نا، آپ پوائنٹ کرتے ہیں نا کسی کی طرف، تو یہاں پوائنٹ آپ نے کرنا ہے. صرف بیسک چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور اشارے کا بھی استعمال ہو سکتا ہے. صفت کا استعمال ہے، صفت کو ہائڈ کرتے ہیں، مرکب اضافی کے آخر میں لگا دیں. جس کی صفت ہو اس کے مطابق اس کا اعراب لگا دیں. اشارے کا استعمال ہے، نارمل مرکب اضافی بنا لیں. یہ دیکھیں کہ اشارہ کس کی طرف ہے. اشارہ اگر مضاف کی طرف ہے تو مرکب اضافی کے آخر میں لگا دیں، اور اشارہ اگر مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے میں ایک سینٹنس رکھتا ہوں، اور یہ آیت تو میرے خیال میں سبھی کو بہت طور پہ یاد ہوگی، بلکہ یہ تو سورت بھی بہت چھوٹی ہے، مجھے یہ سورت بہت پسند ہے، اس لیے میں اس کی آیت کو ہمیشہ کرتا ہوں. اس گھر کا رب، اب اس گھر کا رب میں اندر کیا ہوا ہے دیکھیں، مجھے بتائیے. اشارہ استعمال ہوا اس، جی ٹھیک ہے جی. اشارے کو آپ نے ہائڈ کر دیا. گھر کا رب بنائیے، کیا بنے گا؟ رب البیتی. رب البیتی. رب البیتی. اشارہ کس کی طرف ہے؟ بیت کی طرف. اشارہ کس کی طرف ہے؟ گھر کی طرف. مضاف الیہ کی طرف. کس کی طرف ہے؟ نہیں سر، اس گھر کا رب. مجھے بتائیں اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف ہے کہ مضاف الیہ کی طرف ہے؟ سر مضاف الیہ کی طرف. مضاف الیہ کی طرف. تو مضاف الیہ کی طرف ہو تو پھر کیا کریں گے؟ کہاں لگائیں گے اشارہ؟ آخر میں لگائیں گے کہ مضاف الیہ سے پہلے لگائیں گے؟ مضاف الیہ سے پہلے. مضاف الیہ سے پہلے. مضاف الیہ سے پہلے لگائیں گے. قرآن مجید کی بڑی معروف آیت ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ربا وہاں کیوں آیا ہے وہ ایک الگ وجہ ہے. ربا جو ربو ہے نا، بیسیکلی ربا کیوں آیا ہے وہ آپ کو پتا چلے گا، کیونکہ ابھی تک آپ نے حالت نصب میں جانے کی وجہ نہیں پڑھی تھی. آپ نے اب تک جو پڑھا ہے وہ حالت رفع پڑھی ہے ساری، مبتدا حالت رفع میں، خبر حالت رفع میں،
حالت جر میں جانے کی وجہ آپ نے پڑھی ہے ایک ابھی تک مداخلے، حالت نصب کی تو وہ پڑھی نہیں ہے، تو جب وہ آئے گی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. رب حاضل بیت ترجمہ کیا کریں گے؟ اس گھر کا رب. قرآن مجید کی آیت ہے فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے رب حاضل بیت، اس گھر کے رب، اس گھر کے. تو اب آپ کو پتا چلے گا رب الحاض البیت کا ترجمہ جو آپ کرتے ہیں اس، ویسے اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ رب اس گھر کا. جی سر. اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو یہی بنے گا نا، رب اس گھر، حاضل یہ بیت. گھر حاضل بیتی، یہ گھر ون. جی سر. لیکن اب اگر آپ جب اس کو مرکب کے طور پہ ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس گھر کے رب. اب اس گھر کے رب کی کیا تھی؟ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے. کس کی عبادت کرے؟ رب حاض البیت، اس گھر کے رب. کلیئر ہے جی؟ کوئی سوال، کوئی اشکال؟ بہت سمپل تھا. آج ہم نے جو مرکب اضافی کیا، مرکب اضافی میں دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں. پہلی چیز یہ آئی کہ اللہ اکبر کے اگر پیچیدہ مرکب اضافی ہو تو پیچیدہ مرکب اضافی بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے مضاف اور آخری مضاف الیہ کو آئیڈینٹیفائی کر کے نارمل بنا لیں، بیچ میں جو کچھ آ جائے اس کے اوپر مضاف کا قانون بھی اپلائی ہوگا، مضاف الیہ کا قانون بھی اپلائی ہوگا، یعنی اس میں الف لام داخل ہوگا، اس کا اعراب ہلکا ہوگا، وہ حالت جر میں ہوگا. دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ مرکب اضافی کے اندر صفت کا اگر استعمال ہو تو مرکب اضافی میں اگر صفت کا استعمال ہو تو صفت کو ہائڈ کر دیں اور نارمل مرکب اضافی بنا دیں. صفت کو مرکب اضافی کے آخر میں لگا دیں، جس کی بارے میں صفت ہو اس کے مطابق اس کے اعراب کو لگا دیں. مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال آ سکتا ہے، اشارے کا بھی جب استعمال آئے تو اشارے کو ہائڈ کر دیں، نارمل مرکب اضافی بنائیں اور اس کے بعد اشارے کو لگا دیں. اگر اشارہ مضاف کی طرف ہو تو مرکب اضافی کے آخر میں لگا دیں، اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں. ٹھیک ہے سر؟ کوئی سوال اس بارے میں، کوئی اشکال، کوئی چیز ہو تو بتائیے. نہیں سر فی الحال تو نہیں سر. انشاءاللہ میرے خیال میں کوئی اس میں اتنا انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. زیادہ غور و زیادہ سوچے نہیں، گھبرائے نہیں، اور بس چلتے رہے انشاءاللہ. میرا ایک سوال آپ سے، پچھلی دفعہ میں نے آپ لوگ کو ایک ہوم ورک دیا تھا، مجھے نہیں معلوم آپ نے کس کس نے کیا. شہزاد صاحب آپ نے کیا تھا؟ ایک پریکٹیکل ہوم ورک دیا تھا آپ لوگ کو. جی سر بالکل دیا تھا. تھوڑا سا کیا تھا آپ نے؟ نہیں سر میں نہیں کر سکا. شہزاد صاحب آپ نے کیا؟ شہزاد صاحب تو جواب نہیں دینا چاہتے. ڈاکٹر فرا آپ نے کیا تھا؟ نہیں سر سوری میوٹ تھا. جس میں یہ آپ نے اس کا رسول دیا تھا، اس کا بندہ، اس کے دونوں ہاتھ، یہ والا. نہیں سورہ نساء. ایک پریکٹیکل ایکسرسائز. اچھا 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 جی جی نہیں وہ میں نے نہیں کیا سر، دیکھا نہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 23 تھی. نہیں تھی، سورۃ احزاب تھی اور سورۃ نور تھی. سورۃ احزاب تھی اور سورۃ نور. جی آپ نے کیا تھا ڈاکٹر فرا؟ سر میں نے پڑھا تھا ایک دفعہ، دونوں کو کوشش کی تھی، لیکن مجھے ڈفرینس بہت تھوڑا سا فیل ہوا اس میں. کیا فیل اصل میں ان دونوں میں ایک ہی طرف سر بس یہ ان شارٹ یہ پتا چلا کہ ماموں اور چچا کا ذکر جو ہے نا وہ ایک طرف تھا اور ایک طرف نہیں تھا، جو میرے لیے ذرا حیرانی کی بات تھی. حیرانی کی بات نہیں ہے، غور و فکر کی بات ہے کہ ہمیں جی سر. کس بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اس کو ہم اپنی ٹھیٹ زبان میں کہتے ہیں بتی کے پیچھے لگانا. سر وہ اصل میں غور کمپیریزن کیا تھا نا، کمپیریزن سے پہلے تو اندازہ ہی نہیں ہوتا. وہی کیونکہ ہمیں کو بتاتا ہی نہیں ہے نا، اور ہمیں اس کتاب سے اتنا دور رکھا جاتا ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو اگر ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ کتنا بڑا الزام ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تمہارے لیے ہم نے یقیناً آسان بنا دیا اس کو، کون اس سے نصیحت حاصل کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے.
اور ہمیں یہ ایک میسج دیا جاتا ہے کہ اگر تم ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. مجھے بتائیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں تعویلیں کتنی بھی کرتے رہے اپنی جگہ پر, کیا اللہ تعالیٰ کو اگر تعویلیں کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ اور کھول نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو محرمات کے رشتے بتا دیے, بالکل کیٹیگوریکلی بتا دیے, میں نے اس دن آپ کے سامنے ڈیفائن کر کے بتائے تھے, آپ کے سامنے نکالے تھے نا, بلکہ آپ ہی لوگوں نے نکالے تھے, میں نے تو سب لکھے تھے آپ کے سامنے, آپ نے نکالے کہ آپ کے پاس کیٹیگوریکلی اللہ نے بتا دیا کہ آپ جو ہے وہ بیٹے سے شادی نہیں کر سکتے, آپ بھائی سے شادی نہیں کر سکتے, آپ باپ سے شادی نہیں کر سکتے, آپ اپنی بھانجے خالہ سے شادی نہیں کر سکتے, آپ اپنی پھپھی سے شادی نہیں کر سکتے, آپ اپنی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتے, آپ اپنی بانجی سے شادی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہو گیا باپ, بیٹا, بھائی, چچا, ماموں, بھانجا, بھتیجا, یہ 7 رشتے تو ابدی محرم ہو گئے نا. اور اس کے علاوہ بھی 2-3 رشتے تھے, اس میں میں نے ڈسکس نہیں کیا آپ سے کیونکہ میرا پوائنٹ ہی انہیں کے اوپر تھا. اللہ نے کہہ دیے محرمات ہیں, ان سے آپ ہرگز شادی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جب سورہ نور کے اندر جب پہلا حکم دیتا ہے مردوں کو کہ اپنی نظریں نیچے کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, دوسرا حکم جو ہے عورتوں کو دیتا ہے, ان کو بھی پہلے یہی 2 لفظ کہتا ہے اللہ, وہیں وہی 2 کلمے استعمال کیے, بس صرف جو ہے وہ مؤنث کے صیغے میں استعمال کی. ان سے بھی یہی کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پھر آگے اللہ نے کہا کہ اپنی زینت کو مت ظاہر کرو الا ما ظہر منہا, بس جو تمہاری ظاہر ہو جاتی ہے. اب ظاہر کے اندر ایکسپلینیشن میں جائیں تو اس میں آپ کا قد بھی آ سکتا ہے, اس میں آپ کی جسامت بھی آ سکتی ہے, اس میں آپ کا بہت سارے لوگوں نے کہا چہرہ بھی آ سکتا ہے, ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی آ سکتی ہے, بہت ساری لوگوں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دیں. اللہ نے پھر آگے اور مزید کہا, پھر اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ وَيَضْرِبْنَا, اور اپنے اوپر ڈال دو, عَلَى جُيُوبِهُنَّ, اور اپنے اوپر چادریں ڈال دو, ٹھیک ہے. اب پھر آگے پھر اللہ کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ. اب یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نہ ظاہر کرو اپنی زینت کو الا. اب اللہ نے تمام رشتے بتا دیے. پہلا رشتہ اللہ نے بتایا, سب سے پہلا رشتہ اللہ نے بتایا کہ کس کو ظاہر کر سکتی ہو, اپنے شوہروں, پہلا رشتہ. دوسرا رشتہ بتایا, دوسرا آپ سیکوینس دیکھیں, میں کہتا ہوں اللہ کا کلام ہے اتنا خوبصورت اور اتنی واضح ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر اخلاص سے آدمی پڑھے نا, اتنا واضح. اور سیکوینس دیکھیں آپ, اللہ نے کیا سیکوینس بنائی ہے. پہلے اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے کہا کہ اپنے شوہروں کو, پھر اب کہا اپنے باپ کو, اس کے بعد کہا اپنے شوہروں کے باپ کو, اپنے شوہروں کے باپ کو, پھر کہا اپنے بیٹوں کو, پھر کہا اپنے شوہروں کے بیٹوں کو. پھر اللہ کہتا ہے کہ اپنے اسی طرح سے اپنے بھائی کے بیٹوں کو, اپنی بہن کے بیٹوں کو, سب جگہ کہا. کہیں اللہ نے کہا ماموں کو یا چاچا کو, سسر کا کہہ دیا اللہ نے, شوہر کے دوسرے بیٹے کا کہہ دیا, شوہر کے بیٹوں کا کہہ دیا. آپ کے اپنے بیٹے نہیں ہے, شوہر کے بیٹے, اپنے بھائی کا کہہ دیا. اللہ کیا ایک اماں اور ایک اخوال نہیں ڈال سکتا تھا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جو اللہ نے پیچھے ڈالا تو آگے نہ ڈالا. اور اسی صورت میں آخر ملے گا آپ کو, اسی صورت کی جو آخری رکوع ہے جہاں اللہ نے کہا تم کھانا کھا سکتے ہو, جا سکتے ہو, وہاں تو اللہ نے صاف الفاظ میں چچا کا نام بھی لیا اور خالو کا, اپنا ماموں کا نام بھی لیا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ چچا اور ماموں محرم ضرور ہیں لیکن زینت نہیں دکھا سکتے آپ. اب زینت کیا ہے, اس کے اوپر بہت لوگوں نے بڑی بحثیں کی. میں تو زینت کو بہت سمپل وے میں ڈیفائن کرتا ہوں. جو شخص چہرے کو اگر زینت نہیں سمجھتا تو اس سے میری بحث ہی نہیں ہے. جو شخص اگر چہرے کو زینت نہیں سمجھتا تو بحث ہی, بات ہی ختم ہو گئی, اس سے تو ہمارے کوئی بحث ہی نہیں ہے نا, کیا بحث کریں گے آپ. تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر وہ چہرے کو ہے. اب چہرے میں اختلاف ہے, کس طرح سے میں آپ کو ایک بتاؤں, ایک چھوٹی سی چیز سمجھا دوں جو میں نے پڑھی ہے, جو آج تک سمجھی ہے. کہ دیکھیں ایک چیز ہے پردہ اور ایک چیز ہے سطر. سطر کیا ہے کہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے. مردوں کا جو سطر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ناف سے لے کر جو ہے نا وہ گھٹنے تک ہے, یہ مردوں کا سطر. عورتوں کا سطر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے پورا جسم جو ہے نا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اب جو اختلاف آتا ہے وہ ایک چھوٹا سا آتا ہے. احناف کے اندر, احناف کے نزدیک چہرہ جو ہے نا وہ سطر نہیں ہے.
احناف کے نزدیک چہرہ جو ہے اس کو سطر نہیں لیتے، جبکہ باقی جو 3 فقہ ہیں وہ چہرے کو بھی سطر لیتے، بس یہ فرق ہے۔ لیکن احناف کے اندر بھی آپ دیکھ لیں وہ چہرے کو زینت ضرور مانتے، احناف میں بھی چہرے کو زینت، کیونکہ چہرہ ہی تو ہے، ہماری تو ٹی وی پہ ایڈ آتی ہیں، آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے ایڈ کیوں آتی ہیں؟ تو احناف کے نزدیک بھی جو ہے وہ چہرہ جو ہے، احناف کے نزدیک وہ چہرے کو سطر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں چہرہ جو ہے سطر کا حصہ نہیں ہے، لیکن باقی جو 3 فقہ ہے وہ چہرے کو بھی سطر کا حصہ کہتے ہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک جو ہے وہ جو چہرہ ہے وہ زینت کا حصہ ضرور ہے۔ اب اللہ نے وہاں ڈیفائن کر دی کہ آپ نے زینت اپنی کس کو دکھا، پھر اس زینت میں پھر لوگوں نے بڑی ایکسپلینیشن کی ہے کہ کچھ لوگوں نے زینت سے کہا کہ وہ چہرہ نہ دیکھیں کہ جس کے اوپر اس نے بناؤ سنگار کیا ہے یا کچھ بھی کیا، وہ جتنی ڈفرینٹ ہے لوگوں کی اپنی ایکسپلینیشن ہو، لیکن اصل بنیادی بات تو وہی آ جاتی ہے آخر کے اندر جی تقویٰ اور فتویٰ کی۔ تو صرف جو ہے نا یہ پوائنٹ تھا آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا، کیونکہ دیکھیں ہماری جو کلاس ہے عربک گرامر اپنی جگہ پہ، لیکن اصل بنیاد تو یہ نا کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، قرآن ہم سے جو بیان کرتا ہے ہم اس کو سمجھنے کی سننے کی کوشش کریں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو امیڈیٹلی اپلائی کریں، لیکن کوشش کریں۔ اور یہ بات میں آپ کو بڑے اس سے کہتا ہوں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں یہ جو چائلڈ ابیوزمنٹ کے جو میجورٹی کیسز ہوتے ہیں نا، آپ یقین مانیں اس میں ایسے رشتے پائے جاتے ہیں، اس میں چچا ماموں، منہ بولا بھائی، منہ بولی بہن۔ میرا تو پرسنلی میں آپ کو بتاؤں کہ نہ میں کسی کو اپنی بہن بناتا ہوں، نہ میں کسی کو اپنا بھائی اس طرح سے بناتا ہوں، یہ سب بیکار والی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فرقان میں ایک آیت ہے اور وہ آیت بڑی خطرناک ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری شامت، ہائے میری قسمت، میں نے فلانے کو اپنا دوست بنا دیا۔ یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے دوست ہیں، بڑے بیسٹ فرینڈ ہیں ہمارا فلانا ہے، یہ دوست ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں لوگوں کے گھر۔ یو نیور نو کہ کوئی آدمی جب گھر میں آپ کے آتا ہے، وہ آپ کی جب بیوی کو، آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کسی کا دل تھوڑی کھول کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن پتہ چلے گا کہ آپ کا فلانے دوست کے فلانا کیا تھا، آپ کا اس دن پتہ چلے گا۔ یہ بھی ایک معاملہ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور ہمارے بر صغیر میں تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، انفارچونیٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں ہمارے بر صغیر میں، اس لحاظ سے کہ ہمارے یہاں اگر اس قسم کے معاملات ہو بھی جائے نا سر، تو کوئی رپورٹ نہیں کرتا۔